ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج پھر میں آپ کی بارگاہ میں ایک ویڈیو لے کر کے حاضر آیا ہوں۔ آج کا ویڈیو بہت ہی پرلطف ویڈیو ہے، اسے آپ سماعت کریں اور آخر تک آپ دیکھیں۔ آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے عظمت والدین، یعنی ماں باپ کی عظمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ یہ ہے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کس قدر حسن سلوک کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، تو قرآن مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے والدین کی کسی بات پر تم اف تک نہ کہو، انہیں اف تک نہ کہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ میں والدین کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بھی تم سے کچھ کہے تو تم ان کے جواب میں اف بھی مت کہو۔ ذرا سوچیں والدین کا مقام مذہب اسلام میں کس قدر بلند ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی عظمت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ذرا آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی عظمت کو کس قدر بلند فرمایا۔ وہ جنت جس کی ہر کوئی تمنا کرتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے جنت میسر آئے، میں جنت کا مہمان بنوں، میں جنت کے کیاریوں میں آرام کروں۔ ہر ایک شخص چاہے جس بھی مذہب و ملت کا ماننے والا ہو، وہ چاہتا ہے کہ انتقال کے بعد ہمارا مسکن وہ جنت بنے، ہم جنت میں جائیں۔ اس جنت کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں سخط اللہ فی سخط الوالدین ورد اللہ فی رد الوالدین، یعنی اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر والدین آپ سے روٹھ جائیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کا خدا آپ سے روٹھ جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور والدین رب کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے، یعنی اللہ خوش ہو جاتا ہے جب آپ کے والدین آپ سے خوش رہتے ہیں۔ تیسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص جو اس حال میں صبح کرتا ہے، یعنی شام کو سویا اور صبح اس حال میں اٹھتا ہے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور جو شخص صبح کیا، یعنی شام کو سویا اور صبح اس حال میں کر رہا ہے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم کے 2 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سوچے
والدین کی رضا، ماں باپ کی رضا ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، لیکن آج معاشرے میں دیکھا جائے تو ہر ایک ماں کے آنکھوں میں آنسو ہے، ہر نوجوان اپنی ماں کو رلا رہا ہے، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے، بات بات پر ماں کو ڈانٹ رہا ہے، بات بات پر باپ کو ڈانٹ رہا ہے۔ ذرا آپ سوچیں، آپ کے برتاؤ اگر ایسے آپ کے والدین کے ساتھ ہیں کہ آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، تو پھر خدا بھی آپ سے ناراض ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہے۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کے والدین آپ سے ناراض نہ ہوں۔ وہ ماں ہے آپ کی، وہ باپ ہے آپ کا، وہ ماں نہ جانے کتنے دردوں کو برداشت کر کے آپ کو پیدا کیا، وہ باپ آپ کو بڑا کرنے کے لیے نہ جانے کس کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلایا، کس کس کی مزدوری کی، کس کس کی ڈانٹ سہی، کس کس کی گولیاں سہی۔ اللہ اکبر، صرف یہ اس لیے کہ آپ شہزادوں کی طرح پروان چڑھیں، آپ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں۔ وہ والدین اللہ اکبر جو آپ کو پالنے کے لیے کئی کئی دنوں تک خود بھوکے رہے، لیکن آپ کے پیٹ کو بھرا، آپ کو کھلایا، اپنی بھوک کو چھپا لیا، لیکن آپ کو بھوکا نہیں رکھا۔ وہ آپ سے بڑی امیدیں لگا کر کے بیٹھے کہ میرا بیٹا جوان ہوگا، میری مفلسی دور کرے گا، میری غریبی دور کرے گا، مجھے جو ہے کہ راجاؤں کی طرح رکھے گا۔ میرا بیٹا جب وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچے گا، اللہ اکبر، ان کی تمنا یہ تھی میرا بیٹا مجھے بڑی شفقتوں اور محبتوں کے ساتھ رکھے گا، لیکن آپ کے رویے تو بدل گئے، آپ کے رائے تو بدل گئی، آپ نے والدین کو دھتکار دیا، وہ جو آپ کے لیے ہر آن ہر لمحہ فکر مند تھے کہ میرا بیٹا جوانی کی دہلیز پر کیسے پہنچے گا، ہم اپنے بیٹے کو کسی قسم کی کوئی کلی میسر نہیں آنے دیں گے، اسے جو ہے کہ شہزادے کی طرح پالیں گے، میرا بیٹا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ اللہ اکبر، آپ نے اسی والدین کو بیگانہ بنا دیا۔ تبھی تو کسی کہنے والے نے آپ کے رویے کو دیکھ کر کے کہا تھا، لٹا کے عمر کی دولت وہ ہمت ہار بیٹھی ہے، لٹا کے عمر کی دولت وہ ہمت ہار بیٹھی ہے، کسی ظالم کی جنت سرے بازار بیٹھی ہے، کسی ظالم کی جنت سرے بازار بیٹھی ہے۔ ماں کو دھتکارنے والوں، گھروں سے باہر نکالنے والوں، بات بات پر تانے دینے والوں، بات بات پر والدین کو اوپر ڈنڈے لاٹیاں اٹھانے والوں، مکے مارنے والوں، یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، والدین اگر ناراض ہو گئے تو تم سے خدا بھی ناراض ہوگا، اور جب خدا تم سے ناراض ہوگا پھر تمہاری زندگی مشقتوں میں پڑے گی، تمہاری زندگی مشکلات میں پڑے گی۔ اللہ اکبر، آئے ہم آپ کو بتائیں، ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کا برتاؤ ان کے والدین کے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا، ان کی ماں تھی زندہ، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حضرت علقمہ کا برتاؤ اچھا نہیں ہوتا تھا، ان کی ماں اس سے ناراض رہتی تھی، یہاں تک کہ علقمہ کو کوئی بیماری پکڑی اور وہ موت کے بستر پر لیٹ گئے، موت کے بستر پر لیٹے، لیکن جاگنے کا وقت ہے، نزع کا عالم ہے، لیکن روح جسم سے باہر نہیں نکل رہی ہے، روح نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ ان کی زوجہ، ان کی بیوی نے خط لکھا حضور کے پاس کہ حضور تشریف لائے، میرے شوہر کے ساتھ ایسا ہو رہا۔ جب حضور تشریف لے کر کے آئے تو حضور نے سارے چیزوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ علقمہ کا وہوار ان کی ماں کے ساتھ کیسا تھا، یہ ماں کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے تھے؟ تو علقمہ کی زوجہ نے کہا کوئی اچھا معاملہ نہیں تھا، ان کی ماں ان سے ناراض رہتی تھی۔ حضور نے فرمایا بس ماں کی ناراضگی کی وجہ ہے کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل نہیں رہی ہے۔ اللہ اکبر، ماں ناراض ہو جائے تو روح نکل
मुश्किलात बढ़ जाया करती हैं, रूह निकलती नहीं है। फिर हुजूर ने हजरत अलकमा की माँ को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया अलकमा को माफ कर दे। उनकी माँ ने कहा नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी क्योंकि इसका बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद्दुल मक़दूर कोशिश किया, मनाया कि अलकमा की माँ अलकमा को माफ कर दे, इसकी रूह अटकी हुई है फकत इसलिए कि तू इससे नाराज है। अलकमा की माँ ने कहा नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी। तो हुजूर ने फरमाया कि लकड़ियां इकट्ठी की जाए। साहबा ने लकड़ियां इकट्ठा की। हुजूर ने फरमाया कि इस लकड़ियों में आग लगा दी जाए। साहबा ने आग लगाई। फिर हुजूर ने फरमाया अलकमा को उठा करके इसी आग में डाला जाए। माँ की मोहब्बत देखो, माँ नाराज थी फिर भी दिल तड़प उठा। अर्ज करती हुजूर मेरे सामने मेरे लाल को आप आग में जलाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तू माफ नहीं करेगी तो फिर आग में जलाना ही पड़ेगा। वो अर्ज करती हुजूर क्या मेरी नजरों के सामने मेरा लाल आग में जलेगा? हुजूर ने फरमाया जी जलेगा। तो फिर अर्ज करती है क्या ये मेरा बेटा मेरे नजरों के सामने आग में जलेगा? फिर हुजूर ने फरमाया ऐ अलकमा की माँ, तो अपने बेटे को दुनिया की आग में जलना देखना पसंद नहीं कर रही है तो सोच अगर तू माफ नहीं करेगी तो तेरा बेटा जहन्नम की आग में जलेगा। अल्लाह अकबर। हजरत अलकमा की माँ अर्ज करती हुजूर हमने अलकमा को माफ कर दिया। इतना कहना था कि अलकमा की रूह उनके जिस्म से आसानी से निकल गई। अल्लाह अकबर। माँ अगर नाराज होती है, खुदा भी नाराज होता है, जिंदगी के मुश्किलात बढ़ जाते हैं। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे पास वालिदैन हैं तो उनके साथ उसमें सलूक कर लो, अच्छा बर्ताव कर लो, उन्हें सही ढंग से रख लो, उनके साथ अच्छे से गुफ्तगू करो ताकि तुम्हारी माँ और तुम्हारे वालिदैन की दुआएं तुम्हारी जिंदगी में आने वाले मुश्किलात को भी टाल दें।